آج ہم لوگ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے. جب ہم لوگوں کو ایک دو جانور پسند ہے تو پھر ہم لوگوں نے ان جانوروں کے پیسے پوچھے. جب انہوں نے جانوروں کے پیسے بتائے تو ان کے پیسے سن کر تو ہم لوگ ہکے بکے رہ گئے. پھر ہم لوگوں نے قربانی کے لیے کتنے جانور خریدے اور ان لوگوں نے کتنے پیسے مانگے یہ تو آپ لوگوں کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے. ہوتا کچھ اس طرح سے کہ آج ہم لوگوں نے قربانی کے جانوروں کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں چلا جاتا ہوں روڈ کے اوپر جہاں پر ہمارے اور بھی بھائی لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. جا کر میں ان سب سے سلام دعا کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آج ہماری چھوٹی ٹیم بھی ہمارے ساتھ جانور پسند کرنے کے لیے چل رہی ہوتی ہے. تو پھر ہم لوگ روڈ کے اوپر سلیم کا انتظار کرنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ سلیم گاڑی چھینکنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے. گاڑی آتے ہی میں جا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ آج میری ڈرائیونگ والی سیٹ نہیں تھی, پچھلی سیٹ تھی. آج ڈرائیونگ میں نے نہیں کرنی تھی, آج ڈرائیونگ بڑی بھائی نے کرنی تھی. میرا دل تو نہیں کرتا ڈرائیونگ سیٹ چھوڑنے کے لیے, وہ اس لیے نہیں کہ گاڑی چلانے کا شوق ہے, وہ اس لیے کہ جب ہم لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آلو کی بوریاں ایک دوسرے کے اوپر آئی پڑی ہوئی. چلو کوئی نہیں, پھر ہم لوگ گاڑی کو کھینچ کر روانہ ہو جاتے ہیں. تو میں بچوں سے بولتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ گئے ہو تو پھر واپسی پر ہم لوگ آتے ہوئے جانوروں کو کہاں پر بٹھائیں گے. بچہ لوگ بولتے ہیں کہ جانور یہاں پر بیٹھیں گے, میں ان کو بولتا ہوں ہاں یہاں پر بیٹھیں گے. پھر ان میں آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے پنجے والی گیم کا کہ جو پنجے والی گیم ہارے گا وہ پیچھے جا کر ڈگی میں بیٹھے گا. جیسے ان لوگوں کا مقابلہ شروع ہوتا ہے تو میں 1000 روپیہ نکال لیتا ہوں کہ جیتنے والے کو میں 1000 روپیہ دوں گا. پہلے تو محمد صحیح جا رہا تھا, پھر وہ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھلنے لگا اور پھر وہ ہار گیا اور نینو 1000 روپیہ جیت گیا. نینو کے جیتنے کے بعد پھر میں نے محمد کو کہا کہ تم تیار ہو جاؤ واپسی پر ڈگی میں بیٹھنے کے لیے. تھوڑا سا سفر کرتے ہیں ہم لوگ, گھاس مشین والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں گھاس خریدنے کے لیے, کیونکہ جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے تو تہیا کر کے نکلے تھے کہ اپنے قربانی کے جانور ضرور خرید کر آئیں گے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ پہلے گھاس خرید لیں, یہ نہ ہو کہ جانور خرید کر واپسی آتے آتے ہم لوگوں کو لیٹ ہو جائے تو پھر یہ گھاس مک نہ جائے. تو میں نے جا کر کمن بھائی سے کہا کہ مجھے 1 من گھاس چاہیے, تو کمن بھائی نے تازہ گھاس کاٹ کر مجھے 1 من گھاس دیا اور وہ گھاس ڈگی میں ڈال کر ہم لوگ روانہ ہو گئے جہاں پر ہم لوگوں کو قربانی کے جانور دیکھنے تھے. راستے میں جاتے ہوئے میں نے ہر دوسری گاڑی کے اوپر قربانی کے جانور لدے ہوئے دیکھے تھے. تھوڑا سا سفر کرتے ہم لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کو دیکھنے والی جگہ پر پہنچ گئے. یہاں پر اور بھی کافی سارے قربانی کے جانور ٹھہرے ہوئے تھے لیکن وہ سارے کے سارے بکے ہوئے تھے, بس یہ صرف اکیلا بیل بچا ہوا تھا. تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اس بیل کو کھولو اور ہمیں تھوڑا سا چلا کر دکھاؤ. بیل کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کے پیسے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے 3 لاکھ روپے ہیں. یہ 3 لاکھ روپے ہم کو تو بہت زیادہ لگ رہے تھے. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ اس کے کتنے پیسے ہو سکتے ہیں. اس بیل کو دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے اور جان زیب بھائی کے فارم کے اوپر پہنچ گئے. ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہاں پر بھی کافی سارے قربانی کے جانور ٹھہرے ہوئے ہیں. جا کر حسن بھائی نے ایک شریف بیل کھلوایا اور کہا کہ مجھے یہ والا بیل پسند ہے, اس بیل کو قربانی کے لیے اوکے کریں. یہ سن کر جان زیب بھائی نے کہا کہ بھائی یہ والا بیل بک چکا ہے. تو ہم نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں, ہمیں کوئی اور بیل دکھاؤ. تو جان زیب بھائی نے کہا میرے پاس جتنے بھی قربانی والے بیل تھے وہ سارے کے سارے بیل بکے ہوئے ہیں, بس میرے پاس 2 پتیاں رہتی ہیں. پتیاں مطلب ایک جانور میں سے 2 قربانی کے حصے رہتے ہیں. ہم لوگ تو اس کو پتیاں بولتے ہیں, آپ لوگ کیا بولتے ہو کمنٹس کر کے ضرور بتانا. اور ہاں ابھی تک ہم لوگوں کو قربانی کے جانور نہیں ملے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی اچھا اور مناسب قیمت والا جانور ٹھہرا ہوا ہو تو وہ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فوٹو بھی لگا دے.